دقت ہوتی ہے تو جب کرونا آیا چائنا سے چل کر تو اس کرونا سے بچنے کے لیے 12 گھنٹے ماسک لگاتے ہو منہ میں اور ناک میں. جب 12 گھنٹے ماسک لگا کر تم رہ سکتے ہو تو کیا 6 گھنٹے ہماری مائیں بہنیں نقاب پہن کر نہیں رہ سکتی؟ رہ سکتی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاتھ دھوئیے تو نہیں دھوئے. کیوں؟ نبی کا طریقہ. اب جب کرونا آ گیا تو خود سے کہتے ہو پرچار کرتے پھرتے ہو کہ لوگوں ہاتھ دھو. نہیں مانو گے کرونا سے منوائے گا. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں the Quran is a truth and universal message. وہ الگ بات ہے کہ لوگ وقتی طور پر نہیں سمجھ پاتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن it's radicalization. قرآن بنیاد پرست ہے. قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں مرد عورت کے. قرآن میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا. قرآن کریم میں ہے کہ زنا کرنے والے ریپسٹ کو سنگسار کرو، دفن کر دو، مار دو، کاٹ دو، دنیا سے مٹا دو. ایسے آرڈر قرآن میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. قرآن کریم میں لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مشرکین کو کافرین کو کفار کو دوست مت بنا. تو how can I accept the Quran? How can I implement the Quran to the entire world? پوری دنیا میں کیسے اس قرآن کو نافذ کیا جائے؟ یہ اس پر اعتراض. انہی آیتوں کو چن کر ایک آئے رضوی صاحب وہ نکالنے کی کوشش کرتے. خود سے تو ہوتا نہیں اور ان کے کندھے پر ایک بڑا بندوق رکھ دیا گیا. کچھ لوگ ہیں ایسے جو بڑے مدعا ابھی ہمارے بھارت میں برننگ ایشوز ہو رہے ہیں، ان کو مٹانے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا ایک مہرہ مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ دیا کہ تم پیائے داخل کر دو سپریم کورٹ میں کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن میں یہ آیتیں غلط ہے. مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، فوراً مسلمان آ جائیں گے باہر. جھارکھنڈ بہار کا مسلمان آ جائے گا باہر نکل کر سڑکوں پر دنگا کرے گا، سڑکوں کے اوپر خون بہائے گا. اور جو ایک تحریک چل رہی ہے کچھ لوگوں کی بھارت میں، وہ تحریک کمزور پڑ جائے گی اور وہ کچھ راج میں کچھ اسٹیٹ میں گدی جمانا چاہتے ہیں. وہ آہستہ چور دروازے سے اپنے گدی ان گدیوں کے اوپر قابض ہو جائے. یہ مقصد لوگوں کا تھا. لیکن مسلمان قوم کے لوگوں آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ نے ہوش مندی سے کام لیا. پوروج نے اکابرین نے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا ویرودھ کیا، لیکن آپ عبر نہیں ہوئے. آپ کو عبر بھی نہیں ہونا. آپ کے قرآن کو بھلے کوئی چلا دے، آپ کے مدرسے کو بھلے کوئی تالا لگا دے، آپ کے مسجد کے مینارے کو بھلے ہی کوئی توڑ دے، آپ کو اس پر الجھنا نہیں. آپ کو عبر نہیں ہونا چونکہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں آپ کو عبر کرنا چاہتی کہ آپ میدان میں آئیں، آپ دنگا کریں، آپ فساد برپا کریں اور پھر آپ کے ذریعے سے وہ کچھ لوگ کچھ بڑا کام کرنا چاہتے. اسی لیے ہم لوگوں کو ہم جو گوشت اور ماس کھاتے ہیں اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے سب سے زیادہ پروٹین، ہم اس انرجی کو بچا کر رکھیں، اپنی عبادات کے اندر خرچ کریں. اپنے جہیز جیسے ملعون بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کا استعمال کریں. سماج کے اندر تحریک چلائیں. سماج کے اندر جو ہمارا سوشل ورک ہونا چاہیے وہ تنظیم بنائے، یونٹی بنائے نوجوانوں کی. غلط چیزوں کے اوپر غلط کسی کے غلط فیصلے پر ہمیں عبر نہیں ہونا. ایک تھے نرسمہانند سرسوتی جی، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جہادی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ تھے. انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے نوکری کی. جس گھر میں نوکری کرتے تھے اس گھر کے مرد کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کے عورت کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے دولت کو ہڑپ لیا. تاریخ جانتی ہے محمد رسول اللہ نے کبھی بھی کسی انسان کا ایک قطرہ نہیں بہایا، خون تک نہیں بہایا، اپنے مفاد اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے کسی غرض کے لیے. بتا دیا جائے انہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بھاشن دینے سے پہلے اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 100 بار پڑھ لیا کرو نرسمہانند سرسوتی
کیجئے اپنے گرنتھوں کو، جس نبی کو آپ نے برا بھلا کہا، جس انتم مہرشی کو آپ نے غلط کہا، ان کا 25 جگہ کے اوپر بلکہ 31 places that has been mentioned in the Bible has been mentioned in the Rigved, Yajurved, Samved, Atharvaved. آپ کی کتابوں کے اندر ان کو کیا کہا گیا؟ جگت پتی اسناس دود امن، جگت پتی ہوں گے، دمن کریں گے، دشمن کا وعد کریں گے۔ وہ کون سا دشمن؟ جو ہندو مسلمانوں کا، کرسچن کا، جین کا، بودھ کا، لڑاکو، ڈاکے ڈالنے والے، زنا کرنے والے، شرابی، کبابی، فاسق و فجار، ان کا دمن کریں گے۔ ان کے بارے میں پیغام دیا گیا آپ کے گرنتھوں میں، آپ ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے، شرم نہیں آتی آپ ایک دو مرتبہ پڑھ لیتے جن کے بارے میں کہا گیا، جن کی پیدائش کا مقصد بتایا کیا؟ اتسمن ترے ملے چاچاریانی سمنویتا مہامدیتیات شسیو ساک سمنویتا، ریگستان سے آئیں گے، ریگستان سے آگر لوگوں کو اچھا پیغام دیں گے۔ نرسمہانند سرسوتی جی وہ جہاں پیدا ہوں گے اس جگہ کو امن کا جگہ کہا گیا۔ شمبل گران دکھیا سمراہم نیس گھاتمن بھگنی وشنو یا شان شان کل کی پرادر بھوشیتی، کل یگ میں آنے والے کل کی لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے۔ آگیان ہے تو کرت، اندکار کو جہالت کو، آگیانی یعنی جہالت کو ختم کریں گے۔ آگیان ہے تو کرت محمدان دکارم، آگیان جہالت کی اندکار کو ناش کریں گے اور سورج کے طرح روشنی پھیلائیں گے۔ اے مٹی پرشٹی میگا مرتس جگرم رہ محصور باجانی، اور وہ کون ہوں گے ان کو نہیں جانو گے، ان کو نہیں مانو گے۔ You will not be a successful person، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماتھے پر ٹیکا لگانے والے سرسوتی صاحب کون سا گرنتھ آپ نے پڑھا؟ میں آپ کو 18 قرآن میں سے 3 قرآن کا ایڈریس دیتا ہوں۔ بھوشیہ پران پڑھو، متسیہ پران پڑھو، گرور پران پڑھو، یہ صرف 3 قرآن پڑھ لو، تمہارے سامنے میں نبی کے چرچر کھل کر سامنے آئیں گے، تمہارے سامنے میں ایشور کے طرف سے ایش دودھ کے ذریعے سے جو پیغام محمد رسول اللہ دیں گے ان کا سارا سنکلپ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ زندگی کے اندر ان کا مقصد کیا تھا۔ کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر ظالم کو مارنا جہاد ہے تو لگاؤ الزام شری رام چندر جی پر، انہوں نے راون کا خاتمہ کیوں کیا؟ اگر ظالم کو مارنا گناہ ہے تو لگاؤ شری کرشن جی کے اوپر الزام کہ ارجن کے ذریعے سے کوروں کے اوپر کیوں انہوں نے کوروں کا دمن کیا۔ اگر ظالم کو مارنا پاپ ہے تو لگاؤ الزام پر اللہ پر، انہوں نے اپنے باپ ہرنیاکشپ کی ہتیا کیوں کر ہرنیاکشپ کو بھگوان نرسمہ کے ذریعے سے کیوں مروایا تھا؟ اگر ظالم کو مارنا پاپ ہے تو لگاؤ آروپ ترک ماتا کے اوپر جنہوں نے اندکاسور کا وَدھ کیا تھا۔ آپ نہیں جانتے ظالموں کا وَدھ ہونا چاہیے، چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پر ہو، ظالموں کو جینے کا حق بالکل نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کے بیچ میں نفرت مت پھیلاؤ گرو جی، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ شراب بیان دے دیتے، پڑھتے ہیں نہیں کتابوں کو۔ بچوں لٹریچر میں لکھا ہے 1925 کے بعد کچھ لٹریچر تیار کیے گئے، ان لٹریچر کے اندر کیا بات آئی؟ اگر سکون کے ساتھ رہنا ہے تو قرآن کو مٹاؤ، اگر سکون کے ساتھ رہنا ہے تو بھارتی مسلمانوں کو یہاں سے بھیجو کہیں اور، اگر سکون کے ساتھ رہنا ہے تو ان مدرسوں کو شہید کرو۔ یہ لٹریچر کن کے لٹریچر؟ 1925 میں تنظیم رجسٹرڈ ہو گئی، شاید ہم اور آپ نہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ ساری تاریخی باتیں جاننے کی آوشکتا ہے، نہیں جانیں گے تو وہ آہستہ آہستہ دیمک کی طرح کھاتے جائیں، آہستہ۔ پہلے کچھ دنوں پہلے دھرم پریورتن کے نام پر، اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مشن چلایا انہوں نے کہ اس دیش کے اندر نام تبدیل کیا جائے، کہیں کا نام الہ آباد ہے تو پریاگراج رکھ دیا، کہیں کا نام کچھ اور، تاج محل بھی لسٹ میں ہے، بھوپال کی جامع مسجد اور بھوپال کی جو بڑی مسجد ہے تاج المساجد، اور آپ کے متھرا کی جو عیدگاہ ہے وہاں، یہ سب ٹارگیٹ میں رکھا گیا۔
وہاں بھائی کیا اتہاس ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر؟ قرآن سے دلی دشمن ہے آپ کو، اگر بغاوت ہے تو آؤ قرآن پڑھو، ہم دکھائیں گے، آپ کو بتائیں کہاں پر اعتراض ہے قرآن میں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم کو قرآن پر اعتراض ہے کہ قرآن میں زنا کرنے والے کو پتھر مار کر سر پھوڑ دیا جاتا ہے، خون بہتا ہے، کتنا بڑا ظلم کا آدیش آج کے قرآن میں۔ ہم کہیں گے کہ اچھا یہ اعتراض ہے نا، ہم تمہارے اس اعتراض کو ریموو کرتے ہیں۔ پوچھے بڑے بڑے سنتوں سے پوچھے، بڑے بڑے مہان ویگیانک سے پوچھے، بلکہ بھارت میں کسی نے پوچھا، مرلی منوہر جوشی لال کشن جی اڈوانی سے پوچھا کہ زنا کرنے والوں کو کون سی سزا دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ سزائے موت ملنی چاہیے، کہ سر سزائے موت دینے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ کیسے خاتمہ ہوگا؟ تو لال کشن اڈوانی جی بھی سر جھکا لیے، مرلی منوہر جوشی بھی سر جھکا لیے۔ چلو انسانوں سے پوچھیں گے تو نہیں بتا پائیں گے کہ زنا سے کیسا راستہ کیسے بچا جائے گا، سماج کو کیسے نوجوانوں کو زنا سے بچایا جائے گا، کسی نے بھی نہیں بتایا۔ شاستروں سے پوچھتے ہیں رگ وید تم بتاؤ زنا سے کیسے بچیں گے، رگ وید نہیں بتا پائے گا۔ سام وید سے پوچھے، یجوروید سے پوچھے، یجوروید سے پوچھے، رامائن سے پوچھے، مہا بھارت سے پوچھے، تلسی داس کی رام چرتر مانس سے پوچھے، والمیکی رامائن سے پوچھے، آپ اپنشد سے پوچھے، آپ آلوک اپنشد سے پوچھے، آپ آواستا سے پوچھے، آپ دساسین سے پوچھئے، آپ دنیا کے بڑے بڑے شاستروں سے پوچھو جو پائی جاتی ہے، جو مفقود ہو چکی، ان گرنتوں میں بھی پوچھو، وہاں نہ صحیح۔ آپ دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی کرنے والے چائنا سے پوچھے، آپ امریکہ سے پوچھو، آپ اسرائیل سے پوچھو، آپ یورپ کنٹریز سے پوچھے، چین و جاپان سے پوچھے، اٹلی سے پوچھے، جرمن سے پوچھے، آپ کوریا سے پوچھے، ان جگہوں سے پوچھو کہ زنا سے ریپسٹ کو، ریپ کو کیسے ختم کیا جائے۔ دنیا کا کوئی بھی نہ ملک، نہ کوئی ویگیانک، نہ کوئی گیانی، نہ کوئی شاستر آپ کو زنا سے بچنے کا راستہ بتا سکتا، کوئی نہیں بتایا۔ But if you want to ask, if you have lost everything، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، آپ آؤ، آپ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا کہ زنا سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ جب آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن کریم کہے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن نوجوانوں سے کہے گا کہ اپنی نگاہیں تم نیچی رکھو۔ بائبل کے اندر جاؤ تو بائبل کے اندر اسی کو کوٹ کیا، say to the believing women that they should lower their gaze at God، اپنی نگاہیں نیچی رکھو ماتائیں، اور قرآن کریم کی اسی آیت کو کوٹ کیا ہے کون؟ رگ وید میں، ماتے درشن ہین استریہ، کہ تم اپنی بیوٹی کو، تم اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے میں مت پیش کرو۔ اگر کوئی جوان بیٹی ہماری جینس پینٹ پہن کر باہر جاتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کے اندر سے حیرانیت جاگ اٹھتی، وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اس بہن کا نمبر مل جائے، اس لڑکے کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے، اس کا نمبر ایکسچینج ہوتا ہے، پھر میسج دیتے ہیں کہ ہائے، وہ میسج ہیلو تک پہنچتا ہے، ہیلو کے بعد پھر آئی مس یو تک پہنچتا ہے، آئی لائک یو تک پہنچتا ہے، آئی لو یو تک پہنچ جاتا، اس کے بعد پھر ان دا اینڈ پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر زنا کے واردات ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سماج کی بیٹیاں پردے میں رہیں، سماج کی عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، بلا کسی ضرورت کے باہر نہ جائیں، اگر جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پردے کے اندر ملبوس ہو کر چلے جائیں۔ جب عورتیں پردے میں ہوں گی تو ہمارے نوجوان دیکھ کر بھڑکیں گے نہیں، ان کی حیوانیت کی طاقت انگڑائی نہیں لے گی، پھر نمبر ایکسچینج نہیں ہوگا، پھر آئی لو یو آئی مس یو تک بات نہیں پہنچے گی، جب وہاں تک بات نہیں پہنچے گی تو پھر زنا کے واردات نہیں ہوں گے، جب زنا نہیں ہوگا تو اس کے بعد ریپسٹ کو ڈیتھ پینلٹی سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ دنیا والے بتاؤ ہے ہمارے پاس ایسا نظام ہے، ملے گا کہاں پر؟ اس قرآن پر ملے گا جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے، اسی لیے ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن کو پڑھو۔ اس قرآن کریم کے اندر دنیا کی تمام برائیوں سے مٹانے کا مسئلہ موجود ہے، حل موجود ہے۔ اس قرآن کو نفرت کی نگاہ سے مت پڑھو بلکہ محبت کی نگاہ سے پڑھو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائی میرے ساتھ
لیکن سنکلپ لیا کیا کہا گیا کہ نہیں مولانا عبداللہ صاحب یہ قرآن کو ختم ہونا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے۔ قرآن میں بہت ساری چیز ہیں جو فکر کو پیدا کرتا۔ سپوز دیٹ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ہم نے آپ کو بتایا الزانیۃ والزانی، اس پر جو اعتراض تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ کسی بندے کے اوپر بار نہیں، بوجھ نہیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آپ کہیں گے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اس چوری سے بچنے کا راستہ، اگر کوئی چور کرتا ہے اس کو انڈین سیکشن ایکٹ کے تحت اس کو جیل میں ڈالتا ہے 3 سال، لیکن اس چوری سے بچنے کا کوئی راستہ؟ ہمارے نوجوان 3 سال کے لیے جیل میں کیوں جائیں گے؟ اس سے پہلے بچانے کے لیے کوئی راستہ، کوئی اپائے ہے؟ انڈین کانسٹیٹیوشن میں نہیں، امریکن کانسٹیٹیوشن میں بالکل نہیں، کہیں پر بھی کنفیوشنزم میں ہے نہیں، لیکن اس چوری سے بچنے کا راستہ the mention in the holy قرآن میں۔ چوری آدمی کب کرتا ہے؟ جب آدمی کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ابھی راجستھان میں چوری ہوئی، 1 کروڑ روپے خرچہ کیا چوری کرنے کے لیے، 1 کروڑ روپے خرچہ کیا چوری کرنے کے لیے۔ اب بتائیے کتنی لاکھ کتنے کروڑ روپے کی چوری کا مال ہوگا جو 1 کروڑ روپے کی بلڈنگ لے کر سرنگ کھود کر وہاں تک پہنچے جہاں پر مٹیریل رکھے ہوئے تھے، اس کو چوری کر کے لایا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے 1 کروڑ روپے خرچ کیا تم نے اور یہ ہیرے جواہرات چوری کرنے کے لیے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر قرض بہت تھا۔ تو چوری کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہی، یا تو بھکمری، یا تو عیاشی، یا تو دولت کا مفقود ہونا، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو چوری کرتا ہے۔ بہت سے آدمی عادت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں، جو عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، ایک نہیں دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ یہ نظام ہے قرآن میں، نہیں جانا۔